حسین سید اظہار الحسن ابن انور الحسن قلوب کے ساتھ وقبض غیر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب المؤمنين وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات اللہ نے پیغمبر کی طرف سے ان کے دعوے کے ثبوت اور ان کی خبروں کی سچائی کے لیے اور ان کے دعوے کی دلیل کے لیے گواہی کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں آپ رسول نہیں تو چونکہ آپ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں اس لیے وہ کافر ہیں. تو قرآن کی روشنی میں اس بات کی دلیل یہ آیت ہے کہ رسالت سے انکار کرنا کفر کی منزل میں داخل ہو جانا ہے. اب چاہے وہ شک کی بنیاد پہ ہو یا یقین کی بنیاد پہ اگر کسی نے ذرہ برابر رسالت پہ شک کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ قرآن نے کہا چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں چونکہ وہ کافر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو ضروری یہ ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرے جب کوئی خبر دے تو اس دعوے کے لیے کوئی دلیل بھی پیش کرے. دعویٰ یوں ہی پیش کر دینا کافی نہیں ہے. کسی نے کسی بات کا دعویٰ کیا دلیل کی دو قسمیں ہیں. ایک دلیل جو ہے وہ روایت کے اعتبار سے ہے اور ایک درایت کے اعتبار سے. ایک زبانی کہہ دیا کہ ہم یہ کر ڈالیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبانی کہی ہوئی دلیل کو مانا جائے بلکہ کبھی کبھی جب دلیل پیش کرنا ہوتی ہے تو عملی طور سے ضروری ہوتا ہے کہ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ نے جب کسی نبی کو مبعوث فرمایا نبی کے معنی ہے خبر دینے والا اور یہ خبر گھر گھر کی خبر نہیں ہے خاندانوں کی خبر نہیں ہے یہ خبر آسمان کی خبر ہے اور یہ اس پروردگار کی طرف سے آئے ہوئے قوانین کی خبر ہے کہ جو بندوں کے لیے ضروری ہے. تو اس خبر کو دینے والا جب خبر دینے آیا تو ہر نبی کو اپنے دعوے کے لیے ایک دلیل دی اللہ نے جس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں معجزہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے عام انسان عاجز ہو جائے یعنی کوئی نہ کر سکے نبی کر سکے یا امام کر سکے جسے اللہ نے معجزہ دیا. معجزہ خارق عادت ہوتا ہے عادت کے خلاف فطرت کے خلاف کوئی کام ہونا معجزہ ہے.
انگریزی بولتے نہیں ہیں، اگر بولنے لگے تو معجزہ ہے۔ پانی چلتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں، اگر رک جائے تو معجزہ ہے۔ دریا میں راستے نہیں بنتے، اگر بن جائے تو معجزہ ہے۔ ستارہ زمین پہ نہیں آتا، اگر آ جائے تو معجزہ ہے۔ چاند ٹکڑے نہیں ہوتا، اگر اشارے سے ہو جائے تو معجزہ ہے۔ سورج ڈوب کے پلٹتا نہیں، اگر پلٹ آئے تو معجزہ ہے۔ درخت چلتا نہیں، اگر چل کے آ جائے تو معجزہ ہے۔ مردہ زندہ نہیں ہوتا، اگر ٹھوکر سے اٹھ جائے تو معجزہ ہے۔ اعجاز وہ ہوتا ہے کہ جو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے عام انسان عاجز ہے، لوگ نہ کر سکیں، وہ آنے والا جو دعویٰ پیش کر رہا ہے وہ کر سکے۔ اور یہ اللہ نے ہر نبی کو دیا، اور اپنے اپنے اعتبار سے جیسا زمانہ تھا ویسا معجزہ دیا، اور کہا یہ لے کے جاؤ اور تمہارے دعوے کی دلیل کے لیے پیش کرو۔ ایک ہوتا ہے ایک معجزہ خود پیش کیا، توجہ چاہتا، ایک معجزہ خود پیش کیا کسی نبی نے، مثلا پیدا ہوئے تو فارس کے آتش کدے گل ہو گئے، کیسر و کسریٰ کو جو ہے انگورے ڈھہ گئے، یہ معجزہ خود بخود ہوا۔ لیکن کچھ معجزے ایسے ہیں جو مانگے گئے۔ کیا بات ہے؟ خود معجزہ اگر ہو اور اس کو نہ مانے تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر مانگے ہوئے معجزے کو نہ مانے تو یقیناً عذاب آئے گا۔ ایک معجزہ وہ ہے کہ جو مانگا گیا کہ دیکھو یہ چاہیے کام کر کے دکھاؤ، یہ درخت سامنے کا ہے، اس کو آپ اپنے پاس بلائیے، ہم جانے جب چل کے چلا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو یہ درخت چل کے چلا ہے۔ نبی نے آواز دی، درخت سے کہا، اور سب نے دیکھا وہ کھجور کا درخت اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑا، اور کھڑنے کے بعد پیغمبر کی خدمت پہ آ کے سلامی دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آیا، پھر نبی نے اشارہ کیا تو وہیں چلا گیا، آیا بھی گیا بھی۔ جب اس سے کسی نے پوچھا بھائی تو تو پیڑ ہے، اگر نبی آتا تو کوئی تیرے اوپر الزام نہ ہوتا، تب پیڑ ہوں صحابی چھوڑے ہی بلا کون رہا ہے، آواز کون دے رہا ہے؟ نبی آواز دے رہے ہیں، نبی کی آواز پر جانا واجب ہے۔ میں درخت ہوں لیکن نبوت کی اہمیت کو پہچانتا ہوں، میں سب ریزہ ہوں لیکن نبی کی اہمیت کو پہچانتا ہوں۔ پیغمبر کا اشارہ ہوگا تو ہم بولیں گے، پیغمبر کا اشارہ ہوگا تو ہم چلیں گے۔ تو اگر کوئی معجزہ مانگ رہا ہے اور اس کو نہ مانا جائے تو یا تو اس کے اوپر فوراً عذاب آئے گا، وگرنہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ایسے معجزے کا انکار کیا جو مانگا ہوا تھا تو قیامت تک کے لیے ان کے گلے میں لعنت کا طور۔ اور اگر پڑھ کے زیادہ اور کوئی کچھ کرے گا تو قرآن میں آیت آئے گی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور صرف اس کے لیے ٹوٹ جائیں، اس کے ساتھ اس کی بیوی کے لیے بھی ہے، اس پہ بھی پروردگار عالم نے غصے ہو کے کہا اما لک الحطب، جو لکڑیاں ملتی ہے صرف سوا دینے کے لیے۔ اس کے لیے بھی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے کہا یہ معجزہ مانگ رہا تھا، یہ چاند ٹکڑے ہو جائے، ہو گیا، دیکھا تھا، سب کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اچھا کہا ٹھیک ہے، وہ آنے والے جو باہر گئے ان سے پوچھیں گے۔ ان سے پوچھا کہا ہم نے بھی دیکھا تھا، وہ جو ہے جادو کر دیا گیا قرآن مجید میں، قرآن نے اور چاند کی قسم بھی کھائی ہے۔ لیکن جب میں نے اس کو دیکھا کہ جب قرآن میں اللہ نے چاند کی قسم کھائی تو ساتھ میں کیا والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم جو پورا ہو جائے۔ اللہ نے قسم کھانے کے لیے بھی چاند تو پورا ہونے کی پہلے کہا ہے کہ پورا ہو جائے، تو دوسری کی قسم نہیں ہے، تیسری کے چاند کی قسم نہیں ہے، چودھری کے چاند کی قسم ہے۔ کبھی ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو بہت زیادہ پیغمبر کی سنت کو کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز وہی مانیں گے جو اللہ نے بنائی ہے۔ کہا ٹھیک ہے مانیے، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے، کتاب بھیجی، کتاب کے ساتھ نور بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے نور؟ تاکہ کتاب پڑھ سکے۔ کتاب بغیر نور کے پڑھ نہیں سکتے۔ کسی نے کہا کہ ہاں نہیں، نور کے ساتھ ہی کتاب پڑھیں گے، مگر ہم انسانوں کے بنائے ہوئے نور سے نہیں پڑھیں گے۔ تب کیا مطلب کہ یہ لائٹ انسانوں نے بنائی ہے، چراغ انسان جلاتے ہیں، ہم تو کام کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی لائٹ پہ پڑھیں۔ کون سی لائٹ؟ تو چاند کی روشنی ہے،
किताब खोलेंगे पढ़ेंगे, आप पढ़िए, हमने तो मना किया। हम तो पोलाइट आदमी हैं, बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के लोग हैं, आप पढ़िए, लेकिन इतना बता दीजिए कौन सी चांदनी में पढ़ेंगे? पहली की चांदनी में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। दूसरी की चांदनी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। क्या तीसरी की चांदनी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। या 12 की चांदनी चाहिए या 14 की चांदनी? किधर से निकले? किधर जाएंगे? वहाँ से या 12 की चाहिए या 14 की चांदनी चाहिए? तो चांद का मौजूदा देखा था, उनसे पूछेंगे तो गए हुए बाहर, तो बाहर गए तो हो आए, उन्होंने कहा हमने भी देखा, ये तो हटाई नहीं चाहिए। बस उन्हें जब वो बोले जो मैं बोलता हूँ तो ठीक है, अगर मेरे खिलाफ बोले तो हटा दो इसको। बड़े मजा आ रहे तो वो भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद नहीं माना। जब नहीं माना तो जिद इतनी कर ली, इतना दुश्मनी इतनी कर ली कि कुरान में सूरा है तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, क्योंकि उसके हाथ लोग आवाज ढूंढ रहे हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाए तो टूटेगा, हाथ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुरान में जाहिर और बातिन है। कुरान में लिखा तो है गारतबी वाला या बिस्मिल्लाह की किताबी मुबीन, कोई भी कुछ को हर चीज ऐसी नहीं है जिसको हमने कुरान में बयान नहीं किया है, लेकिन किसके लिए है हम समझ सकते हैं? हमारे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है कि जिनके लिए कुरान जिनके जरिए से हम तक पहुंचा है, उनके लिए है कि हर चीज कुरान में मौजूद है। क्योंकि हर चीज मौजूद है और निकालना एक फन होता है। कुरान से हर बात हर मसला निकाल नहीं सकता हर एक शख्स। कुरान में सब कुछ मौजूद है। एक जो है 2 माएँ लड़ती हुई आई और आने के बाद कहती हैं कि ये बेटा मेरा है, दूसरी कहती वो भी मेरा है। लड़की जो थी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो 2 माएँ हैं, एक लड़की को एक लड़के को लाई, दोनों ये कहती है लड़की मेरी नहीं है, लड़का मेरा है। अब मसला पैदा हुआ कि ये कैसे हल हो। दरबार में चला गया, दरबार में इधर बैठे उधर बैठे, ये है वो है, ये दलील वो दलील, सारी बातों का कहीं हल ही नहीं हो रहा। किसका लड़का है किसकी लड़की है, हल नहीं हो रहा। तो कहा कि काम करो, मुश्किल कुशा को बुला, क्योंकि हर मुश्किल का हल तो मुश्किल कुशा के पास है। मुश्किल कुशा तशरीफ लाए, का क्या काम करे, क्या हुआ? कहा कि ये दोनों कहते हैं मेरा बेटा है। तो कैसे पता चले बेटा किसका है? काफी पता लगाते हैं। 2 शीशी लाओ, हम वजन शीशी लाओ, बराबर की 2 शीशियाँ लाए, लाने के बाद क्या हमको वजन कर लो बराबर हो। कहा वो जो माएँ हैं उनके पास जाके भेज 2 शीशियाँ, अब उनसे दो जो है वो बच्चों की जगह इन शीशियों में भर दे, अब भर के ले आओ। जिसने भरा हो उसके ऊपर जो है निशानी मान ले, फलां की है ये फलां का है, लेके आ जाना। 2 शीशियाँ दी, उन्होंने भर दिया। बच्चे की जगह जो दूध पिलाती थी, और दोनों पे निशानियाँ, किसी पे लाल निशान लगाया, किसी पे हरा निशान ला के दे दिया। उन्होंने कहा तराजू पे रखो। अब तराजू पे रखा तो एक वजनी है और एक हल्का है। शीशियाँ दोनों बराबर की हैं, लेकिन उनके अंदर जो ग़िज़ा है वो वजनी और हल्की है। तो उन्होंने कहा जिसकी जगह भारी है बेटा उसको दे दो, जिसका दूध वजनी है बेटा उसको दे दो, जिसका हल्का है बेटी उसको दे दो। दे दिया गया। लोग आ गए लोग वहाँ दरबार में कि भाई अली कैसे आपने कह दिया ये कहाँ से निकाला? कुरान से निकाला है। कुरान से निकाला है। अच्छा कुरान तो हम भी पढ़े हुए, हम तो हाफिज़े कुरान का ढूंढ लो। अब आप बताएं, ये सारा मजमा बैठ के कुरान में शीशियाँ ढूंढ रहा है। उनको ढूंढते ढूंढते थके, जब शीशियाँ नहीं मिली तो मौलाना ने कहा शीशियाँ नहीं है, इसमें कुरान में अल्लाह ने लिखा है कि मर्द का डबल हिस्सा है औरत से। में लग रहा है में भी रखेंगे। एक सवाल पढ़ दे मोहम्मद, अगर आप शीशियाँ ढूंढेंगे तो कुरान में शीशियाँ तो मिलेंगी नहीं। अब ये कुरान में सब कुछ मौजूद है, बताया गया है, तो उसको समझने के लिए फिर अली जैसा आलिम भी चाहिए। ममन इंदहू इल्मुल किताब तब मिज़दाक भी चाहिए। हर एक की समझ में किताब नहीं आती। किताब तो समझ में उसी की आएगी जिसको किताब समझाया गया है, किताब को और समझाने के बाद भेजा गया है कि जाके अब आप बता के आए। और समझना अगर है तो फिर उसी के पास जाए। समझदारी इसी में है कि उसी से समझे जो कुरान समझे हुए हो। तो उसने मांगा तब्बत यदा अबी लहब का हाथ टूट गया। अभी ढूंढ रहे हैं कि अबी लहब के हाथ किधर टूटे, कौन सा टूटा पहले, कौन सा टूटा बाद में। तो पता कौन बताएगा कि भाई क्या है। उसी के साथ में उसकी ज़ौजा की भी इसमें जो है मरम्मत की गई है।
हम्मालत अल-हतब, वो लकड़ियां बीनने वाली। ये क्या थी? इसका नाम था उम्मे जमील। क्या नाम था इसका? उम्मे जमील। ये क्या करती थी? जिधर से रसूल गुजरते थे वहां कांटे बिछा देती थी। रसूल गुजरते थे कांटे बिछा देती थी। जब कांटे बिछाती थी पैगंबर इस्लाम के लिए की अज़ियत दे, तो इसके शौहर के साथ साथ इसकी मजम्मत है। अच्छा, अबू लहब तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जैसे इसकी बीवी ने सुना कि मेरी भी मजम्मत नबी ने की है, तो कहा मैं तो बदला लूंगी, मैं नबी को बदला लूंगी। क्या करेंगे नबी के साथ तो नहीं मालूम। बदला लेने के लिए जब उसने ऐलान कर दिया, नबी मक्के में है, और वहां से जो है पूछती ढूंढती हुई कि नबी कहाँ है, नबी कहाँ है। तो किसी ने कहा नबी यहाँ तो नहीं मिलेंगे, काबे के पास मिलेंगे, अल्लाह का नबी है, अल्लाह के घर के पास मिलेगा, चली जा उधर, जो तुझे बदला लेना है ले ले। वो खाने काबा की तरफ चली, हरम की सरजमीन पे पहुंची और इधर नबी तशरीफ फरमाए मीज़ाब रहमत के किनारे बैठे हुए अल्लाह की दरगाह में तस्बीह कर रहे हैं। और अकेले नहीं है, अकेले नहीं है, कुछ असहाब भी हैं। कुछ असहाब दाहिनी तरफ, कुछ असहाब बाएं तरफ, कुछ सामने बैठे हुए हैं। और सबको पता है कि उम्मे जमील गुस्से में है और पैगंबर से बदला लेना चाहती है। तो एक मर्तबा नबी को खबर दी किसी ने, या रसूल अल्लाह उम्मे जमील आ रही है। क्या करने आ रही है, क्या करने आ रही है? कहा वो कह के आई है कि नबी से बदला लेंगे, आपने उसकी मजम्मत की है। तब कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, वो मुझे देख ही नहीं पाएगी। घबराओ नहीं, वो मुझे देख ही नहीं पाएगी। नबी ने कह दिया देख ही नहीं पाएगी। अच्छा, बैठ गए। वो चली वहां से, जब चलती हुई करीब आई तो उसने एक ढेला उठा लिया, पत्थर हाथ में, कि नबी को मारेंगे, बदला पूरा हो जाएगा। और टमटमाती हुई गुस्से में चली, और बहुत गुस्से में जब आगे बढ़ रही है, नबी चिल्लाए, परेशान हुए। जो बराबर बैठे नबी मुतमईन है। नबी ने कहते हैं मुझे देख नहीं पाएगी, लेकिन बराबर वाले मुतमईन नहीं है। नबी के पड़ोस में है जो परेशान है, बार बार या रसूलुल्लाह करीब आ गई, या रसूलुल्लाह करीब आ गई। तो क्या करेगा, हाथ तो पत्थर भी है, मारने आ रही था। मैंने कहा ना देख नहीं पाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोले या रसूलुल्लाह करीब आ गई। अच्छा, ये लोग बेचैन क्यों थे, आपको पता होना चाहिए। ये जो बराबर में थे क्यों बेचैन थे? इसलिए बेचैन थे कि गुस्से में अक्सर जो है निशाना चूक जाता है। गुस्से में मारते कहीं है, पड़ता कहीं है। तो इन्हें नबी की कोई फिक्र नहीं थी, अपने सर की फिक्र थी। ये कौन लोग थे, तवज्जो चाहता हूँ, ये कौन लोग थे जिनके लिए कहा जाता है शमए रसालत के परवाने। क्या? शमए रिसालत के परवाने चारों तरफ मंडलाते रहते थे। शमा जला दीजिए, देखिए कितने परवाने आ जाते हैं। बहुत सारे किस्से सुने होंगे, कहानियां सुनी होंगी उर्दू अदब में, जो है एग्जाम्स में जो है इधर उधर सुना होगा। शमा का और परवाने का जो है क्या रिश्ता है। अक्सर यही बताया जाता है कि परवाना शमा पे कुर्बान हो जाता है। परवाना शमा पे, आप तो उर्दू जानने वाले, आप तो यूपी से ताल्लुक रखने वाले सब शमा परवाना तो जानते ही है ना। तो जो आते परिंदे पतंगे जो शमा के पास कुर्बान हो जाते हैं, जल जाते हैं बेचारे, इतनी मोहब्बत है शमा से। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि शमा से परवाना मोहब्बत करता है? नहीं, परवाना शमा से मोहब्बत नहीं करता है। वो जल जाता है शमा को बुझाने के चक्कर में। नहीं, आप समझ नहीं रहे। शमा से परवाना मोहब्बत नहीं करता, उसको अंधेरा पसंद है, शमा रोशनी देती है, ये बेचारा जल जाता है शमा को बुझाने के चक्कर में। अगर शमा से परवाने को मोहब्बत होती तो सुबह को जब शमा की मैयत पड़ी थी तो परवाने नजर आते, दिखाई क्यों नहीं दिए? जिस तरह इस शमा से परवाने को मोहब्बत नहीं है, उसी तरह शमे रिसालत से भी किसी परवाने को मोहम्मद अगर शमा से परवाना मोहब्बत करे तो फिर उसकी मैयत पर क्यों नहीं है? सुबह होते ही शमा बुझी, परवाना गायब, परवाना गायब। ये सब बैठे हुए हैं, अपने सर की परवाह है कि रसूलुल्लाह मारेगी, रसूलुल्लाह मारेगी। तो पैगंबर ने कहा मैंने कहा कि नहीं कि देख नहीं पाएगी। अच्छा ठीक है, नबी ने यही तो कहा था मुझे नहीं देख पाएगी, ये नहीं कहा था कि तुम्हें भी नहीं देख पाएगी। तुमने जमील आई है ना, काफिरा मुशरिका गुस्से में आई है, अबू लहब की बीवी है और हाथ में पत्थर लिए हुए है और तमतमाती हुई गुस्से में करीब पैगंबर के आई और वाकई नबी को नहीं देख पाया।
جب نبی نے کہہ دیا ہمیں نہیں دیکھ پائے گی تو نہیں دیکھ پایا، لیکن باقی کو تو دیکھا. اب نام تاریخ میں بتائے نہیں ہے، میں بھی نہیں بتاتا ہوں، لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہاں ہے رسول، کہاں ہے محمد؟ تو ہمت والا جواب جو علی نے دیا تھا، کیا ہمارے حوالے کر گئے تھے؟ تو یہ تو ہمت ہے نہیں. اب سٹپٹا گئے. جیسے اس نے پوچھا کہاں ہے محمد، تو کہا ہمیں نہیں پتا. اچھا آپ کو پتا نہیں ہے؟ اس کو نہیں دکھ رہے ہیں، آپ کو تو دکھ رہے ہیں. اس کو نہیں دکھ رہے ہیں مگر آپ کو تو دکھ رہے ہیں، برابر بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہمیں پتا نہیں ہے. اب اتنا بڑا پیغمبر کا صحابی کہتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے، یہ تو سفید جھوٹ ہے نا دن کے اجالے میں. نہیں جھوٹ نہیں ہے، یہ نبی کو بچانے کے لیے ایسا کیا گیا. تو ہم نے کہا اسی کا نام تو تقیہ ہے. نبی کو بتانے کے لیے کیا. اس نے آگے پوچھا کہا نہیں پتا ہمیں. جب اس کو نہیں دکھے تو ایک نہیں دو نہیں کئی بار خانہ کعبہ کے چاروں طرف ڈھونڈا. کئی بار خانہ کعبہ کے چاروں طرف ام جمیل نے ڈھونڈا، چکر لگایا، مگر چکر لگا کے تھک گئی، نبی نہیں ملے. تاریخ سے پوچھیے نبی نہیں ملے تو کیا خدا سے نہیں پوچھے پروردگار اب تو تیرے گھر کے پاس آ گئی، اب تو گھر کا طواف بھی کر لیا، اب تو گھر کا طواف بھی کر لیا، اب تو نبی مل جانا چاہیے. تو خدا نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ محمد کا بغض رکھ کے دل میں اگر طواف بھی کرے تو نبی مل جائے گا. زبان سے حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، حضور دیدہ دل کا غبار صاف نہیں، بدن پر جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. صلوات پڑھ دے مل کر محمد. تو پروردگار عالم کے نبی نے جب اس کی مذمت کی بدلہ لینے تو اس میں آیا کہ نہیں آیا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، مانگرا کا معجزہ، مانگا معجزہ دیا پیغمبر نے، بتایا معجزہ، لیکن اس کو قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا تو قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا. معجزہ دکھایا جاتا ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. اعجاز وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی دوسرا کرنے سے عاجز آ جائے، کسی اور کے بس کی بات نہ ہو، عام انسان نہ کر سکے، وہ اگر کرے تو وہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کے بس سے باہر ہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے کہ وہ معجزہ دکھائے، اور دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ خبر دینے والا کوئی گواہ پیش کرے. اور میں اپنے خبر دینے والا کوئی گواہ پیش کرے. کسی نے کوئی خبر دی، مثلا کسی نے کہا چاند نکلا، چاند کی خبر دی، تو چاند کی خبر کے لیے کیا ہے؟ خبر دینے والا اکیلا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہ ہو. اور شرط کیا ہے اس میں؟ شرط یہ ہے کہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ مومن ہو، مشہور نہ ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اکثر جھوٹ بولا کرتا ہے، تو ایسا مشہور نہ ہو، مومن ہو. ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لیے لوگ جو ہے اس کی طرف جانتے ہوں کہ وہ اکثر جو ہے جھوٹ نہیں بولتا. مومن کے مطلب یہ ہوتے ہیں عادل ہو، عادل کا معنی ہوتے ہیں برائیاں کرتا نہ ہو، اچھائیاں چھوڑتا نہ ہو، واجبات ترک نہ کرتا ہو اور محرمات ادا نہ کرتا ہو، یہ ہوتا ہے عادل. تو یہ شرط ہوتی ہے اس میں کہ جب یہ گواہی دے گا تو گواہی مانی جائے گی، اس کی گواہی مانی جائے گی. تو پھر ایک عادل کی گواہی بھی نہیں ہوتی، دو عادل کی گواہی ہوتی ہے ہر چیز میں. جب کوئی گواہی دینے کے لیے آتا ہے تو اس گواہ کے بارے میں پہلے سے پتا ہو جو چاہتا. دوسری بات، اب ایک اہم مسئلہ یہی تو رک کے میں عرض کر دوں. دیکھیے جس چیز کا پیغام پیغمبر دے رہے تھے، سنے ہیں نا، دیر تو نہیں ہو رہی، ابھی تو 15-20 منٹ ہوئے ہیں، تھوڑی ضرور پڑھ لیتا ہوں. جو لوگ ماسک لگائے ان کے چہرے کے ایکسپریشن پتہ نہیں چلتا کیا سوچ رہے ہیں. محمد تو آپ سمجھیے پیغمبر اسلام جو پیغام دے رہے تھے کہ جو خبر دے رہے تھے، خبر کے علم کے لیے، علم کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ کسی چیز کے علم کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ علم کے معنی ہوتے ہیں جو چیز جو حواس خمسہ میں آ جائے، جو چیز حواس خمسہ سے پہچانی جائے، اس کا علم ہونا بہت آسان ہوتا ہے.
جیسے کسی چیز کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو ہم یقین کر لیں گے بھائی کسی نے بتایا یہ چیز ہے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا نہیں دیکھا ہم نے کانوں سے سن لیا تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے. تیسرا طریقہ ہوتا ہے اس کی خوشبو ہم نے سونگھ لی. کسی نے کہا ہے جو ہے چمرستان میں گلاب ہے, اگر وہ دکھ گیا آنکھوں سے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ کے پہچان لیا کہ ہے, اور نہیں ہے تو اس کی خوشبو آ گئی تو ہم نے خوشبو سے سن لیا. ادھر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ نہیں پا رہے, میری آواز سن رہے ہیں تو میری آواز سے پہچان لیا کہ میں یہاں ہوں. تو تین طریقے یہ ہوئے. چوتھا طریقہ ہوتا ہے اس کو زبان سے چکھ لیا, چیز میٹھی ہے کہ کڑوی ہے. ایک لقمہ جو کھاتے ہیں, اسے کئی طریقے ہوتے ہیں. جب لقمہ میں نے اٹھایا تو ہاتھ نے بتایا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک لائے, ناک نے بتایا تازہ ہے کہ باسی ہے, اور زبان پر رکھا تو اس نے بتایا میٹھا ہے کہ کڑوا ہے, اچھا ہے کہ کڑوا ہے. ہاتھ نے بتایا, زبان نے بتایا, اپنی بات بتائی, ناک نے بھی بتائی, کیونکہ مسئلہ اہم ہے. ہاتھ نے بتایا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے, زبان نے بتایا ذائقے دار ہے کہ بے ذائقہ ہے, ناک نے بتایا تازہ ہے کہ باسی ہے. اب یہ کون بتائے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لقمے میں شرط تازے اور باسی کی یا گرم اور ٹھنڈے کی نہیں ہے. شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اس لیے اب عقل کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بتائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. صلوات پڑھتے محمد تو آنکھ سے دیکھ لیا, کان سے سن لیا, ناک سے سونگھ لیا, زبان سے چکھ لیا یا ہاتھ سے ٹٹول لیا. یہ ہوتے ہیں لمس. یہ ہوتے ہیں 5 طریقے کسی علم کے حاصل کرنے کے. تو جو چاہتا ہوں اب ذہن میں آ گئی یہ بات. یہ 5 طریقے ہوتے ہیں. اگر دکھائی نہیں دیا تو سنائی دے رہا ہے, سنائی نہیں دیا تو سونگھ رہے ہیں, سونگھ نہیں دیا تو چکھ رہے ہیں, چکھ نہیں پائے تو اس کو چھو رہے ہیں, تو پتہ لگا لیا کہ یہ ہے. لیکن جس کی خبر پیغمبر دے رہے تھے, نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے, نہ کانوں سے سنائی دیتا ہے, نہ ناک سے سونگھا جا سکتا ہے, نہ زبان سے چکھا جا سکتا ہے, نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے. کیا کہتے لا الہ الا اللہ. تو ایک ہے یہ تو بعد میں سمجھا جائے, پہلے ہے یہ بتایا جائے. ایک اور فرمایا آپ نے, تو جس کے بارے میں نبی کہہ رہے تھے کہ وہ ہے تو اس کو کیسے سمجھے؟ جن کے سامنے کہہ رہے تھے وہ تو اس کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے, سن بھی نہیں رہے تھے, چکھ بھی نہیں رہے تھے. مانے تو کیسے مانے کہ وہ ہے؟ مانے تو کیسے مانے کہ وہ ہے؟ تو اب ضروری تھا کہ جو بتانے والا ہے وہ اتنا سچا ہو کہ اس کے اوپر کوئی شک نہ کر سکے. اسی لیے پیغمبر نے پہلے 40 سال اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا, پھر اس کے بعد وحدانیت کا کلمہ. محمد علیہ 40 سال تک پہلے اپنی صداقت منوائی کہ تم پہلے یہ مانو کہ میں سچا ہوں, پہلے یہ مانو کہ میں امین ہوں, پہلے یہ مانو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. پھر اس کے بعد جب میں کہوں لا الہ الا اللہ تو پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کوئی اور بھی ہے, یہ غلط کریں. اس خبر کو غلط نہیں کہا, بلکہ یہ ضرور کہا, تو جو چاہتا ہوں میں, یہ ضرور کہا کہ کام کرتے ہیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں اور ان کو بھی مانیں گے جن کو مانتے ہیں. نہیں, اب یہ جملہ جو ہے تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کو مانتے ہیں, اور آپ والا بھی مان لیتے ہیں. تو یہ بات تو بن جاتی نا, ان کو بھی. جیسے ہمارے یہاں آج کل ہو رہا ہے کہ یہ بھی تذکرہ کر لیا کریں اور ہم بھی تذکرہ کر لیں گے. آپ ان کا تذکرہ کر لیں, ہم ان کا تذکرہ کر لیں. ہم نے کہا سنت نبی تو یہ نہیں ہے, سنت نبی تو یہ ہے کہ صرف خدا ہی کا تذکرہ کیا جائے. اگر ان کا ہو تو لکم دینکم ولی دین. صلوات پڑھتے محمد. اب نبی نے بتایا کہ نہیں, ان کو بھی مان لے ان کو بھی مان لے. نہیں, اگر خدا کو ماننا ہے تو پہلے لا الہ کہو, چونکہ ان کو الا اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں تھا.
خدا ایک مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا بھائی، 360 میں ایک بڑھ جاتے 361 ہو جاتے، کیا پریشانی تھی؟ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، تولہ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی تبرہ میں۔ محمد والے کسی کو مان لینے میں تو کوئی تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی کسی کو چھوڑنا جو اس کے مقابل میں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، علی کو مان لینا کافی کہاں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا بھی واجب ہے، زہرا کو ماننا کافی نہیں ہے، دشمن زہرا سے نفرت بھی ضروری ہے، حسین کو ماننا کافی نہیں، قاتل حسین کو لانا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد جس کو پیغمبر منوا رہے ہیں وہ نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ اس کو زبان سے چکھا جا سکتا۔ اگر اس کو سننا بھی ہے تو اس کا خود کا لہجہ تو کسی نے سنا نہیں ہے۔ اب یہ تو جناب موسیٰ سے پوچھے کہ آپ نے کس لہجے میں سنا، یا رسول سے پوچھے کہ آپ نے کون سا لہجہ سنا، تو موسیٰ نے تو بتایا نہیں، رسول نے بتایا خاطبنی بلسان علی، مجھ سے اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی ہے۔ اب اسی سے لہجہ ملا لیجئے، میں نے اسی لیے آپ کی خدمت درج کیا، قرآن موجود ہے، آیتیں ہیں، لفظ ہیں، سورے ہیں، مگر آیت کس لہجے میں کہی گئی کون بتائے گا؟ ایک جملہ اگر لہجہ بدلتا ہے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر کہیں روکو مت جانے دو تو معنی ہوں گے کہ جانے دو، روک مت، روکو مت، لیکن کہیں روکو مت جانے دو تو اس کے معنی ہوں گے روک لو مت جانے دو۔ ایک جملے کے دو معنی ہیں صرف لہجہ بدلنے پر۔ اب قرآن میں آیت میں اللہ نے کس سے کس لہجے میں بات کی کون بتائے گا؟ تیروں کے مسلح پہ جو سجدہ نہیں ملتا، دنیا کو عبادت کا سلیقہ نہیں ملتا، شبیر جو نیزے پہ تلاوت نہیں کرتے، قرآن کی آیات کو لہجہ نہیں ملتا۔ صلوات پڑھ کے مل کر محمد پروردگار عالم کس سلسلے میں کیسے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کون بتائے گا؟ پیغمبر اسلام نے تو یہ بتایا کہ ہم سے اس لہجے میں گفتگو کی ہے، اس سے وہ پروردگار عالم کو ہم نے سنا نہیں کبھی، زبان سے چکھا نہیں کبھی، آنکھ سے دیکھا نہیں کبھی، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھا نہیں مطلب نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکو گے، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نبی۔ تو جب خبر دے رہے ہیں تو اب مخبر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کریں، اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہی چاہیے۔ جب گواہی مانگی جائے تو گواہ پیش کریں کہ بھائی کون گواہ ہے کہ آپ سچے ہیں، کون گواہ ہے جو آپ صحیح ہیں، آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تب کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جس نے بھیجا ہے، وہ انتظام کرے گا کہ گواہی کون دے گا، وہ انتظام۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے جب بھیجا ہے تو رسالت خدا کے گھر کی تھی، اس لیے اللہ نے گواہ بھی اپنے ہی گھر سے بھیجا ہے۔ اگر گواہ ابو طالب کے گھر سے بھیج دیتا تو لوگ کہتے ہٹاؤ یہ گھر کا گواہ ہے، خدا نے کہا نہیں، رسالت بھی میرے گھر کی ہے، گواہ بھی میرے گھر سے ہے۔ تو صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ لفظ کیا استعمال ہوا؟ جلدی میں اسی بات کو پورا کر کے ختم کرتے ہیں۔ لفظ کیا استعمال ہوا قرآن میں؟ گواہی کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے۔ سورہ مزمل پڑھیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے جو رسول تمہارے پاس بھیجا ہے وہ شاہد ہے۔ شاہد کے معنی ہے گواہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد کو شاہد بنایا ہے۔ کائے کا شاہد؟ توحید کا، وجود الہی کا، اللہ کی وحدانیت کا شاہد بنایا۔ شاہد کے معنی ہے گواہ۔ کیا ہے معنی؟ شاہد کے معنی ہے گواہ کے۔ دوسرا لفظ قرآن میں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ شہید ہے تمہارے اور ہمارے درمیان میں اللہ، اور وہ جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم ہے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا شہید۔ شہید کے معنی بھی ہیں گواہ کے۔ شہید کے جو لفظی معنی ہے
تو گواہ کے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ شہید مردہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ مر گیا تو گواہی کیسی. گواہی کے معنی تو شہید ایک شہید ہوتا ہے وہ بھی گواہ ہوتا ہے, ایک شاہد ہوتا ہے وہ بھی. جب اللہ نے اپنی گواہی کے بارے میں نبی کا ذکر کیا تو کہا نبی شاہد ہیں, اور جب نبی کے لیے گواہی کا ذکر کیا تو کیا کہا شہید. یہ بھی گواہ وہ بھی گواہ, دونوں لفظ ہیں ظریف سے فرق کے ساتھ. اب اکیلا گواہ نہیں ہے, شہیدم بینی و بینکم, میں گواہ ہوں. ومن عندہ علم الکتاب, اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم ہے. اب پتہ لگائے وہ کتاب خدا کا پورا علم رکھنے والا کون ہے, تو سب نے کہا اس زمانے میں مولا متقیان جنہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن سنایا ہے کہ نہیں. علی تھے گواہ, اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو علی گواہ تھے. اور ایک گواہ کون تھا, اس کو بند نہیں کر دینا, ادھر باہر بار بار آپ کی نظر ادھر کیوں جا رہی ہے. سلوات بھیجیے محمد اگر آپ ادھر ادھر ہوئے تو میں سمجھا نہیں پاؤں گا. ایک ہے شہید, اس کے معنی بھی گواہ کے ہیں. ایک ہے شاہد, اس کے معنی بھی گواہ کے ہیں. اللہ نے جب اپنی گواہی کی بات کی تو کہا محمد شاہد ہے, اور جب محمد کی رسالت کی گواہی کی بات کی تو فرمایا میں شہید ہوں, اور میں اکیلا نہیں ہوں, وہ بھی ہے کہ جو کتاب خدا کا پورا علم رکھتا ہے. یہ دو شہید ہیں محمد کی رسالت کے, اور محمد اللہ کی وحدانیت کے شاہد ہیں. شاہد اور شہید میں فرق یہ ہے, شاہد کہتے ہیں اس گواہی کو کہ جو دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو گواہی دے. گواہی دینے والے کے ضروری نہیں کہ دیکھا ہو تو گواہی دے, لیکن شہید کہتے ہیں اس کو جو دیکھنے کے بعد گواہی دے. شہید بغیر دیکھے گواہی نہیں دے گا. اب رسول کی رسالت کے لیے شہید لفظ استعمال کیا, وہ گواہی دے گا کہ جو دے رہا تھا رسالت, وہ گواہی دے گا جس کے سامنے دی جا رہی تھی. صلوات پڑھ دے محمد, وہ گواہی دے گا. شہید ہوگا کہ جس کے سامنے رسالت کی گواہی, جو رسالت دی جا رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا, وہ موجود تھا, وہ وہاں موجود تھا کہ جب رسالت کی گواہی, جب رسالت عطا کی جائے. سلوات بھیجے محمد. یہ ہوا ہے, سلوات پر پڑھیں. آواز بلند نعرہ صلوات. ظہور کے لیے بلند تر صلوات. تو شہید اس گواہ کو کہتے ہیں کہ جو سامنے دیکھ رہا ہو, دیکھ کر گواہی دے. دیکھ کر گواہی دے. اب گواہی کون سی ہے, کیا کی گواہی ہے, نبوت کی گواہی ہے, ٹھیک ہے نہیں, نبوت کی گواہی ہے, رسالت اور نبوت کی گواہی ہے. اچھا 40 سال کے بعد پیغمبر نے اعلان کیا, عمر کے جب 40ویں سال میں پہنچے تو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا, بھائی ہمارے سامنے اعلان کیا ہے. کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ بھی تھے, یہ بھی تھے, دعوت شریعہ میں کتنے سارے تھے, ٹھیک ہے نہیں, کھانا کھا کے چلے بھی گئے, ایک دن چلے گئے, دوسرے دن پھر چلے گئے. اچھا ایک بات اور کبھی سمجھیے, تیسرے دن جاتے جاتے رک گئے. اب پوچھیں گے نہیں کس نے روکا, تیسرے دن کس نے روکا, جس نے بھی روکا مجھے نہیں پتا. لیکن اگر تیسرے دن بھی چلے جاتے تو نبی رسالت کا اعلان کر پاتے, 2 دن تو کر نہیں پائے. تیسرے دن اعلان رسالت نہیں کر پاتے اگر رکتے نہ وہ لوگ, اور جس نے روکا اس کو کہتے ہیں وجہ اعلان رسالت. اب اگر وجہ اعلان رسالت کے ایمان پر بحث ہو رہی ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ ہم تو بحث کرتے نہیں ہیں. پیغمبر کے بعد علی ہیں خلفائے راشدین میں, اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ جو ہے تحقیق ہوگی تو ہوگی سب پہ.
نے اعلان کیا تو کوئی بھی کھڑا ہو کہتا کہ ہاں فلاں تاریخ میں تھا، نبی اس صورت پہ کھڑے تھے، اس صورت پہ کھڑے تھے، یہ کپڑے پہنے تھے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے. لیکن گواہی جو ہے رسالت کی، نبوت کی ہے. خدا کی قسم اگر گواہی یہاں کی ہوتی تو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا، مگر نبی تو کرے کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب گواہی ان کی نہیں چلے گی جو آج پیدا ہوئے، اس کی چلے گی جو اس وقت موجود تھا، جو اس وقت پیغمبر کے ساتھ موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ مسجد میں نبی بیٹھے، ایک بار کہا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. سنو کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار کہا. شمع رسالت کے پروانے پریشان ہیں، یا رسول اللہ آج بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب 6-7 بار نبی نے دہرایا، سامنے سے علی مرتضیٰ ہے، ان کے سامنے بھی کہا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، تو علی نے کہا کن تو ولی و آدم بین الماء والطین، آپ نبی تھے اور میں ولی تھا. سلام پڑھ دے محمد. غدیر میں ڈھونڈ رہے ہیں، غدیر میں تو اعلان ہوا تھا، عطا تو کی گئی آدم کے ہزاروں سال پہلے. سلام پڑھ دے محمد. ایک میں گواہ ہوں اور ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم ہے. خدا گواہ ہے نا، خدا پیغمبر کی رسالت کا گواہ ہے. عجیب بات ہے، دکھتا تو ہے نہیں، کبھی آیا نہیں، کبھی آنے کی امید نہیں. جہاں شیطان آ گیا اور آج اس کے پتلے بنے ہوئے ہیں وہاں بھی نہیں آیا. کبھی گھر تو لے لیا اور کہہ دیا کہ یہ گھر میرا ہے، اور آج بھی اس گھر کو بیت اللہ ہی کہتے ہیں. بیت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہ اس میں کبھی آیا، نہ کبھی رہا، نہ کبھی آئے گا. تو جس گھر میں نہ کبھی آیا ہو نہ رہا ہو، وہ گھر جو بالکل ایمٹی ہو، جس میں کچھ نہ ہو، اس کو بیت اللہ، اس کو بیت نہیں کہتے، اس کو دار کہتے ہیں. دار کہتے ہیں اس گھر کو جس میں کوئی رہا نہ ہو. اور خدا اس گھر کو بدل دیے نام، دار کہیے، اللہ تو رہتا نہیں ہے. نہیں، وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ، بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کم سے کم 3 راتیں گزاری گئی ہوں. آج تک مسلمان اللہ کے گھر کو بیت اللہ کہہ رہے تو پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے جس نے دار اللہ کو بیت اللہ مبارک کیا. صلوات پڑھتے محمد دکھتا بھی نہیں، کبھی دکھے کبھی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں دکھا. گواہی دینے کو کہہ رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں. تو کیسے گواہی اللہ کی آئے گی؟ خدا کی گواہی کیسے آئے گی؟ تو مسلمان بتائیں گا اللہ کی گواہی ہے کا کیا ہے؟ قرآن اللہ کی گواہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلو قرآن اللہ کی گواہی ہے. قرآن اللہ کی طرف سے گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں. اس گواہی کا نام ہے شہادت علی الشہادہ، گواہی کے اوپر گواہی. گواہی کے اوپر پیغمبر اسلام مدینے میں ہے، آنے والا ایک یہودی نبی کو اونٹ بیچتا ہے، بیچنے کے بعد پیسہ لے لیتا ہے، اب بھی شور مچا دیتا ہے انہوں نے میرا اونٹ چھین لیا. اب لوگ ادھر سے ادھر سے جمع ہونے لگے. وہ کہتا ہے میرا اونٹ انہوں نے چھین لیا ہے، زبردستی لے لیا. نبی نے کہا میں نے خرید لیا ہے. اب کہتے گواہ کون ہے؟ فلاں صاحب پوچھ رہے گواہ کون ہے، وہ پوچھ رہے گواہ کون ہے. اب بول کر رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. معصوم سے گواہ تلاش کر لے، وہ پوچھ رہے ہیں. اتنے مولا علی آئے تو مولا علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ رسول نے کہا کہ یہ کہتا ہے یہ اونٹ میں نے خریدا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے چھینا ہے. میں نے تلوار نکالی، گردن اڑا دی. کسی نے کہا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ علی آپ نے پوچھا تک نہیں، بات بھی نہیں کیا. کیسے بات کرنا ہے ایک معصوم سے گواہ مانگا ہے؟ اگر مخبر صادق سے گواہ مانگ رہا ہے تو پھر کون کہاں دنیا میں جو ہے سچا رہ جائے گا. تو یہ شہادت علی الشہادہ، گواہی کے اوپر گواہی، یہ ہے قرآن اللہ کی طرف سے گواہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابل میں جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں ایک گواہ. دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس اس کتاب کا پورا علم ہے. اس وقت پھر مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام.
نام لیتا ہے؟ قرآن نے نام نہیں لیا، نام لے سکتا تھا کہ علی گواہ ہے، لیکن نہیں، اس نے ایک سلسلہ بتایا، وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب خدا کا جس زمانے میں ہو۔ ایسا تو نہیں کہ کل کافر کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، آج مان گئے، آج 1400 سال کے بعد کافر مان گئے کہ آپ رسول ہیں؟ مان گئے کافر؟ اگر مان جائیں گے تو کافر کیوں رہ جائیں گے بھائی؟ جس طرح کل کہتے تھے کافر کہ آپ رسول نہیں ہیں، اسی طرح آج بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ بہت محنت کر رہا ہوں میں۔ کل بھی کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کل بھی 2 گواہوں کی ضرورت تھی، آج بھی 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے گواہ ہو اور ایک وہ ہو جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم ہو۔ اگر کہیں کبھی مناظرہ ہونے لگے اور کافر کہے گواہ لے کے آؤ، تو مسلمان قرآن تو لے کے پہنچ جائیں گے، لیکن دوسرا کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ہمارے پاس دوسرا بھی موجود ہے جس کو قائد آل محمد کہتے ہیں۔ کیونکہ جو ہے یہ دین واصب ہے، اس لیے گواہ کا بھی مسلسل رہنا ضروری ہے۔ واصب کے معنی ہے مسلسل چلنے والا، تو گواہ کا بھی مسلسل چلنا ضروری ہے۔ اور یہ گواہی قرآن کی صداقت کی ہے، دین کی صداقت کی ہے، شریعت کی صداقت کی ہے، اور قرآن کی صداقت کی گواہی ان کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ رسالت کی صداقت کی گواہی ان کے علاوہ اور دے ہی کون سکتا ہے؟ کیونکہ رسالت کو ان منزلوں میں انہوں نے دیکھا ہے جہاں سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور گواہ وہیں سے مانگے گئے۔ نبوت کو گواہ چاہیے، نبوت کو گواہ یہاں سے نہیں چاہیے، وہاں سے چاہیے جہاں سے نبوت ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ بکن تو ولی ہوں، تو آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے۔ اور اس گواہی کو بچانے کے لیے پورا کربلا کا سلسلہ اب انہیں لگا سکتے۔ امام علی نے تو کیا کہا تھا؟ پروردگار تو گواہ رہنا، میں کئی بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، شکل میں، انداز میں، رفتار میں، گفتار میں، لہجے میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ یہ خدا کو گواہ بنا رہے تھے کہ ہم علی اکبر کو نہیں، رسول کی شبیہ کو بھیج رہے ہیں۔ یہ جو بات یہاں ٹھکا گئی ہے، آل محمد کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے ان کو نہ پہچانا، اور نہ پہچانا تو ٹھیک ہے، نہ پہچانا، اتنے مظالم کیے ہیں کہ آج تک سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کربلا سے پہلے تو مدینہ ہے، مدینے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ گھر کے جس پہ پیغمبر کھڑے ان کو سلام کرتے تھے، وہاں آگے لکڑیاں جمع کی گئی، اور آگے لکڑیاں کوئی معمولی نہیں تھی، یہ وہ لکڑیاں تھیں کہ جو آگ لگنے کے بعد کوئی بجھتی نہیں ہے اور بہت دیر تک ان کی آگ رہتی ہے۔ جناب سیدہ نے کسی نے کیا بگاڑا تھا؟ صرف ہوتی تھی، محسن نے کسی نے کیا بگاڑا تھا؟ شکم مادر میں شہید کر دیا گیا۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے بطیع چلائے گئے۔ حسین پہلی میدان کربلا میں ہے۔ راوی کہتا ہے صبح عاشور کو حسین نے ایک ایک کو جانے کے لیے اجازت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے علی اکبر سے کہا جاؤ میرے لال، لیکن علی اکبر کو جانے سے پہلے تمام مصاب کھڑے ہو گئے۔ ہماری زندگی پہ تف ہے اگر علی اکبر پہلے چلے گئے، ہم کیا کریں گے جھوٹے؟ تو سب سے پہلے پورے ابن علی ریاحی آیا تھا، آقا ہم نے آپ کو کربلا میں لانے کی غلطی کی ہے، ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ باپ جانے لگا تو بیٹے نے کہا بابا آپ بیٹے کے ہوتے ہوئے کیسے جائیں گے؟ لیجیے جوان بیٹا چلا گیا۔ علی اکبر سے پہلے جناب حر کا بیٹا جب گیا اور گرا تو حسین نے یہ کہا تو حر کو روکو، جوان بیٹے پر بوڑھے باپ کو نہیں جانا چاہیے، جائے گا تو سبل نہ پائے گا۔ لوگوں نے روک لیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جوان بیٹا اڑیا کر رہا تھا۔ حسین اپنے بچے کے سرانے بیٹھے تھے، میرے لال علی اکبر، میرے لال علی اکبر اپنے ہاتھوں کو میرے گلے میں ڈالو، اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال، مجھ سے اٹھے گا نہیں تمہارا جنازہ۔ سینے سے سینہ ملائے ہوئے علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں حسین، اور یہ کہتے جا رہے بابا بابا بابا، خیبر قدر اٹھانا آسان تھا لیکن علی اکبر کا جنازہ اٹھانا مشکل ہے۔ لیجیے پروردگار کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا۔ ایک آخری نشانی تھی، جو آخری نشانی کو جا کے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اس عالم میں پیش کیا کہ ہاتھوں میں ننھا سا جنازہ ہے۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عزادارو، کربلا کے میدان میں قیامت آ گئی جب حسین کربلا کے میدان سے خیمے کے دروازے پہ آئے اور یہ کہا میرا باپ اپنی امانت لے لے۔ میرا باپ سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا اصغر پیارا تھا
دامن بھی وہ کھلائے ہوتے۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام اپنی بیچارگی پہ بہت روئے، صرف اپنے دامن کو ہٹا دیا۔ اب جناب سکینہ نے دیکھا من کا ڈھلا ہوا، ننا سا گلا چھٹا ہوا، ننی سی زبان نکلی ہوئی آواز، اماں ارے میرا بھیا پانی پی کے نہیں آیا ہے، ظالموں نے تیر سے شعبہ سے مار دیا ہے۔ حسین آپ کے دل پر لاکھوں سلام، آپ کے دل پر لاکھوں سلام، لیکن میرا باپ آپ پر بھی کروڑوں سلام۔ ماں نے کیسے برداشت کیا نہیں معلوم۔ ہاتھوں پلیا یا بنیا مثل کا ینہر، اے میرے لال مجھے نہیں پتا تھا تیرے جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں، نہر کیے جاتے ہیں، بلکہ حسین نے ہاتھوں پلیا خیمے کے پیچھے دفنا دیا۔ بس عزیزوں وہ گھڑی بھی آ گئی، مجھے دروازے پہ حسین کڑے آواز دے رہے ہیں، اے سکینہ میرا سلام لے لے، اے رقیہ میرا سلام لے لے، اے میری بہن سلام لے لو، حسین کا آخری سلام قبول ہو۔ ارے ماں کی کنیز کی صاحب ابھی حسین کا سلام۔ اللہ زینب نے دروازے خیمے کے قریب حسین کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ سر پر کربلا کی مٹی ہے، چہرے پہ علی اصغر کا لہو ہے، اور ہاتھوں میں قبر علی اصغر کی مٹی ہے۔ امام علی مقام ایک مرتبہ اس عالم میں کھڑے ہیں۔ زینب نے کہا میرے بھائی یہ کیا عالم ہے؟ ایک کام کرے ذرا اندر آ جائیں، خیمے میں تشریف لائے، تھوڑی دیر خیمے میں آ جائیں، ہم حلقہ بنائے لیتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جانا، ہم حلقہ بنائے لیتے ہیں۔ امام علی مقام خیمے کے اندر آئے۔ راوی کہتا ہے عزیزان محترم زینب نے مسند بچھائی، حسین نے لباس منگایا، بٹا ہوا لباس اوپر سے پہنا، تار تار کر دیا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ ایک کہا میں نے سنا ہے کہ لباس اتارے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے لباس کو بے قیمت سمجھ کے چھوڑ دیا جائے، لیکن حسین کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ بعد شہادت کوئی امامت لے گیا، کوئی دستار حسینی لے گیا، ایک ملعون نے انگوٹھی اتارنے میں انگلی کاٹ لی، ایک ظالم نے پٹکا کھولنے میں ہاتھ توڑ دیا۔ راوی کہتا ہے امام جب وہاں سب کو رخصت کر رہے تھے، حمید ابن مسلم کہتا ہے بار بار حسین چلنا چاہتے ہیں لیکن روک لیتی ہے بیویاں، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے۔ جب حسین نکلے تو ایسا لگا جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ چند قدم حسین چلے تھے، چلتے چلتے پیچھے سے زینب نے آواز دی یبن الزہرا مہلت مہلا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ حسین رک گئے، آواز دی زینب تم تو ماں جایا کہتی تھی، تم تو بھائی کہتی تھی، یبن رسول اللہ کہتی تھی، آج تم نے ماں کا نام لے کے کیوں روکا ہے؟ زینب نے کہا بھیا ماں کی ایک وصیت پوری کرنا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ گلے سے کرتا ہٹاؤ۔ زینب نے ایک مرتبہ کرتا ہٹوا کے گلے کا بوسہ لیا۔ ماں نے کہا تو حسین جب آخری رخصت آئے تو گلا چوم لینا۔ حسین نے کہا اچھا بہن ایک میرے بابا کی وصیت ہے، بازو کو چوم کے آواز دی زینب میں نے بازو چومے۔ ایک کہا بھیا میں نے گلا تو اس لیے چوما کہ اس پہ شبر کا خنجر چلے گا، لیکن بازو کو چومنے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا نے کہا تھا اس پہ رسم باندھی جائے گی۔ لیجئے مجھے نہیں معلوم حسین کیسے چلے، لیکن اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہوئے تو جملہ کہتے ہوئے چلے یا بنیا بلغ لشیعتنا السلام، اے میرے لال جب کربلا سے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا ٹھنڈا پانی ملے تو میرے پاس کو نہ بھول جانا۔ عزیزان محترم حسین چلے، خیمے سے نکل کے جو گھوڑے کے پاس آئے، چلنا چاہتے ہیں لیکن راوی کہتا ہے بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ۔ حسین اترے، آواز کیا ہوا سکینہ؟ ایک بار سینے پہ سلا لو۔ حسین نے سینے پہ سکینہ کو سلایا، کچھ دیر کے بعد کھڑی ہو گئی، آواز دی بابا خدا حافظ کا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی، ابھی کیوں خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ میں نے ابھی دادی کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی سکینہ میرے لال کو نہ روکو۔ حسین صبح سے خیمے خدا سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، ارے میں نشیب میں انتظار کر رہی ہوں۔ لیجئے حسین چلے گئے، سکینہ درے خیمہ پر کھڑی رہی، کچھ دیر کے بعد زینب بے چین ہو کے تلے زینبیہ پر پہنچی، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہی ہے ابن سعد ارے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ حسین کے اشارے پہ خیمے میں آئی، کربلا میں قیامت آ گئی، حسین کے گلے پر خنجر چل گیا، فرات کا پانی نے زوش اللہ